بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجمع کے سامنے دعوت کو پیش فرمانا۔ جی ہاں، انفرادی طور پر بھی آپ نے دعوت دی، الگ الگ لوگوں کو بھی آپ نے پکڑ پکڑ کر دعوت دی، اور اجتماعی طور پر بھی مجمع میں بھی آپ نے دعوت دی۔ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جس کا ترجمہ یہ ہے اور ڈر سنا دے اپنے قریب کے رشتہ داروں کو، یعنی اب آپ اپنے رشتہ داروں کو بھی دعوت دینا شروع کر دیجئے۔ ایمان لاتے ہیں تو ان کو جنت کی خوشخبری سنائیے، ایمان نہیں لاتے ہیں تو ان کو ڈر سنائیے، اللہ کے عذاب، اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ، جہنم اور جہنم کی سختیاں، وَأَنذِرْ اور ڈرائیے آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور مروہ پہاڑی پر چڑھ گئے۔ اللہ اکبر، مروہ پہاڑی پر چڑھ گئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پکار کر کہا، اے آل فہر، اے آل فہر، اے فہر کی اولاد، تو قریش آپ کے پاس آ گئے، چونکہ آپ کو صادق الامین مانتے تھے، سچے ہیں، امانت دار ہیں، تو آگے آپ کے پاس۔ اور ابو لہب بن عبد المطلب نے کہا یہ فہر قبیلہ آپ کے پاس حاضر ہے، لہذا آپ فرمائیں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے آل غالب، تو فہر کی اولاد میں سے بنو محارب اور بنو حارث واپس چلے گئے۔ آپ نے فرمایا اے آل لوئی بن غالب، تو بنو تیم الادرم بن غالب واپس چلے گئے۔ پھر آپ نے فرمایا اے آل کعب بن لوئی، تو بنو عامر بن لوئی واپس چلے گئے۔ پھر آپ نے فرمایا اے آل مرہ بن کعب، تو بنو عدی بن کعب اور بنو سہم اور بنو جمح میں عمر بن بصیس بن کعب بن لوئی واپس چلے گئے۔ پھر آپ نے فرمایا اے آل کلاب بن مرہ، تو بنو مخزوم بن یقظہ بن مرہ اور بنو تیم بن مرہ واپس چلے گئے۔ پھر آپ نے فرمایا اے آل قصی، تو بنو زہرہ بن کلاب واپس چلے گئے۔ پھر آپ نے فرمایا اے آل عبد مناف، تو بنو عبد الدار بن اقصی اور بنو اسد بن عبد العزہ بن قصی اور بنو عبد بن قصی واپس چلے گئے۔ ابو لہب نے کہا یہ بنو عبد مناف آپ کے پاس حاضر ہیں۔ ابو لہب نے کیا کہا؟ بنو عبد مناف کے بیٹے سب آپ کے پاس حاضر ہیں۔ آپ فرمائے کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤں، اور آپ لوگ ہی قریش میں سے میرے قریبی رشتہ دار ہیں، اور میرا اللہ کے سامنے کوئی اختیار نہیں چلتا ہے، اور نہ میں آخرت میں تمہارے لیے کچھ کرا سکتا ہوں جب تک کہ تم لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ تو بت پرست تھے، لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لو، میں وہاں کچھ بھی نہیں کرا سکتا ہوں جب تک کہ تم یہ کہہ نہ دو۔ یعنی اگر تم کفر پر مرتے ہو، شرک پر مرتے ہو، لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کرتے ہو، تو میرا وہاں کچھ نہیں چلے گا، میری کوئی سفارش نہیں تمہارے حق میں ہوگی، اور تم ہی رشتہ دار ہو، اقرار کر لو۔ اور جب تم اس کا اقرار کر لو گے تو اس کلمہ کی وجہ سے تمہارے رب کے سامنے تمہارے لیے گواہی دے سکوں گا، اور اس کی وجہ سے تمام عرب تمہارے مطیع اور فرما بردار ہو جائیں گے۔ تمام عرب ہوئے نہیں ہوئے پورے کے پورے عرب، جی جزیرۃ العرب کے میں جتنے لوگ تھے وہ مکہ والوں کے کیا ہے مطیع و فرما بردار ہو گئے، اور تمام عجم تمہاری مان کر چلیں گے۔ تمام عجم والے بھی، عرب تو تمہارے فرما بردار مطیع ہو ہی جائیں گے، عجمی لوگ جیسے ہم لوگ ہیں عجمی ہیں، اور عجم والے بھی تمہاری مان کر چلیں گے۔ اس پر ابو لہب بولا نعوذ باللہ، تو برباد ہو جائے۔ کیا بولا؟ ابو لہب نے کہا تو برباد ہو جائے۔ تباً لک، اس نے کہا نالائق نے، کہ تیرے لیے ہلاکت ہو، تیرے لیے بربادی ہو۔ جی ابو لہب نے یہ بات کہی، اسی لیے ہم لوگوں کو بلایا تھا
ابو لہب نے کیا کیا؟ اسی لیے ہم لوگوں کو بلایا تھا. ہاں، اس پر اللہ تعالیٰ نے تبت یدا ابی لہب صورت نازل فرمائی کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، یعنی اس کے ہاتھ برباد ہو گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہلاک و برباد نہیں ہوئے، اور آپ کے ساتھ ہلاکت کی کوئی بات نہیں پیش آئی، بلکہ ابو لہب کے ہی دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہی ہلاک و برباد ہوا. یہ باضابطہ صورت ابو لہب پر لعن طعن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ آیت نازل فرمائی تو آپ صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے. پہلی حدیث میں کیا تھا؟ آپ مروہ پہاڑی پر تشریف لے گئے. اس حدیث میں کیا ہے؟ آپ صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے اور اس پر چڑھ کر زور سے پکارا یا صباحا، یعنی اے لوگو صبح صبح دشمن حملہ کرنے والا ہے، یا صباحا. اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ تو جھوٹ بولتے نہیں تھے، آپ تو صادق تھے، امانت دار تھے، آپ تو مشہور تھے مکہ والوں میں. الصادق الامین کہا جاتا تھا آپ کو. تو آپ نے جب یہ جملہ کہا صفا پہاڑی پر چڑھ کے، صفا پہاڑی اونچائی پر ہے، اس کے پیچھے کا اسی کو نظر آئے گا جو صفا پہاڑی پہ چڑھا رہے گا، نیچے والے کو دکھے گا نہیں. تو آپ نے کہا یا صباحا، اے لوگوں صبح صبح دشمن تم پر حملہ کرنے والا ہے، اس لیے یہاں جمع ہو جاؤ. چنانچہ سب لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے. کوئی خود آیا، کسی نے اپنا قاصد بھیج دیا. اس کے بعد آپ نے فرمایا اے بنو عبد المطلب، اے بنو فہر، اے بنو کعب، ذرا یہ تو بتاؤ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے دامن میں گھوڑے سواروں کا ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا تم مجھے سچا مان لو گے؟ سب نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا میں تمہیں، یعنی چونکہ اس لیے کہا کہ آپ تو صادق الامین ہیں، آپ تو جھوٹ بولتے نہیں، لہذا آپ جھوٹ نہیں بولیں گے. سب نے کہا ہاں ہم لوگ مان لیں گے. آپ نے فرمایا میں تمہیں سخت عذاب کے آنے سے پہلے اس سے ڈرانے والا ہوں، یعنی میں تمہیں ڈراتا ہوں سخت عذاب. اگر تم نے نہیں مانا تو تم پر جہنم کی سخت عذاب آئے گی، تم جہنم میں جلائے جاؤ گے، اللہ کی طرف سے غضب ہوگا، سخت عذاب دنیا میں بھی آئے گا اور آخرت میں بھی. تو تمہیں سخت عذاب کے آنے سے پہلے اس سے ڈرانے والا ہوں. ابو لہب بولا تو برباد ہو جائے، ہمیں محض اسی لیے بلایا تھا. اور اللہ عز و جل نے تبت یدا ابی لہب و تب سورت نازل فرمائی. پہلی والی حدیث جو ہے وہ ابن سعد کی ہیں، اور یہ جو دوسری والی حدیث ہے جس کو صفا پہاڑی کے بارے میں فرمایا، اس کو احمد نے ذکر کیا، یعنی مسند احمد میں اس حدیث کو ذکر کیا گیا. اس دونوں حدیث سے کیا پتہ چلا کہ بندے کو دعوت و تبلیغ میں سب سے پہلے اپنی ذات پر خوب محنت کرنی چاہیے، بالکل اللہ کا قریبی بندہ بن جائے، ساری سنتوں پر عمل کرنے والا بن جائے، فرائض واجبات حتیٰ کہ مستحب چیزوں پر بھی عمل کرنے والا بن جائے. جی ہاں، اب یہ بندہ اپنی رشتہ داروں سے دعوت و تبلیغ کو شروع کرے، اپنے ماں باپ سے، اگر وہ لوگ کچھ نہ جانتے ہوں، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اور اس کے بعد اپنے بھائی بہنوں سے، اور اس کے بعد اپنے تمام رشتہ داروں میں دھیرے دھیرے ان کے پاس جا کر ان کی منت سماجت کر کے اور ان کے پاس بیٹھ کر، ان کے پاس چائے پی کر، کھانا کھا کر، ان کے دل سے قریب ہو کر ان کو اللہ کا پیغام سنائے، ان کو یاد دلائے کہ دیکھو ہم تمام کے تمام نے عہد الست میں اللہ سے قول و قرار کیا ہے کہ اللہ ہمارے سوا آپ کے سوا کوئی پروردگار نہیں، ہمارا آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے، آپ ہی کی پوجا، آپ ہی کی پرستش کریں گے. یہ ہم سبوں نے اقرار کیا ہے، اس کو یاد دلائے. لہذا یہاں عبادت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے دین پر عمل کرنا ہے، اللہ کے دین کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور پھر اس پر عمل کرنا ہے، اور پھر اس کی دعوت آگے چلانی ہے. تو جس طریقے سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب آپ نبوت سے سرفراز کیے گئے، نبوت آپ کو عطا ہوئی، ظاہر ہے کہ آپ کامل و مکمل، پہلے بھی آپ اچھے تھے، آپ کے سارے صفات اچھے تھے، اب تو نبوت سے اللہ نے سرفراز فرما دیا
تو آپ جیسا تو روئے زمین پر کوئی بندہ ہی نہیں، آپ جیسا تو روئے زمین پر کوئی بندہ نہیں جی۔ تو اب آپ کامل و مکمل ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ درا انذر عشیرتک الاقربین، جائیے اور اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، جائیے اپنے قبیلے والے کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو ایک معبود کی دعوت دیجیے، جی ہاں توحید کی دعوت دیجیے۔ اس دونوں حدیث سے خلاصہ نکلتا ہے کہ ہم لوگوں کو بھی شروع کرنی چاہیے، لیکن افسوس صد افسوس آج کل ہم لوگوں میں کچھ کمیاں آ گئی ہیں، اچھائیاں بھی ہم لوگوں میں ہیں، خصوصاً دعوت و تبلیغ سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنا منشا، اپنا مقصد صرف 4 مہینہ چلے نکلنے پر نہ مرکوز کرے، کو نہ بنائے، اور اس پر نہ بنائے کہ یہاں سے جماعت نکل جائے، وہاں سے جماعت نکل جائے، اور نہ ایسا نہ کرے۔ یہ تو سیکنڈری چیز ہے، اس کو ذہن میں ضرور رکھے کہ اس گاؤں میں آیا ہوں تو یہاں کے لوگ بھی اللہ کے راستے میں نکلنے والے بن جائیں، اور 100% اللہ کو ماننے والے، 100% نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والے بن جائیں۔ بالکل یقین کے ساتھ اس کو ذہن میں رکھے، لیکن اس سے پہلے 4 مہینے چلے اور سال وغیرہ جانے سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں تبلیغ، دعوت و تبلیغ کا کام شروع کرے۔ اب ایک سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے، مول صاحب ہمیں معلوم ہی نہیں ہے نا کیسے کرنا ہے، جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اگر آپ واقعی دعوت و تبلیغ کے اصول سے، اس کے طریقے سے اور اس کے نہج سے واقف نہیں ہیں تو پھر آپ نکلیے اور آپ وہاں نہج سیکھیے، دعوت و تبلیغ کا طریقہ سیکھیے، اور سیکھنے کے بعد آ کر 4 مہینے چلے لگا کر اب آئیے اور اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، اپنے رشتہ داروں میں دعوت و تبلیغ کیجیے، ان کے پاس جائیے، ان کو دعوت پر بلائیے، ان کی دعوت پر جائیے، اور پھر اس طرح سے کام کو شروع کیجیے۔ پھر دیکھیے کہ مزاج کیسا بنتا ہے، اور پھر دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے اس دین کو پھیلاتے ہیں اور پوری دنیا میں عام اور کام کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہاں تک تو ایک موضوع ہوا۔ اگلا موضوع جو ہے ذرا بڑا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کو مستقل کرتے رہے۔ موسم حج میں آپ عرب کے جو قبیلے آتے تھے حج کرنے کے لیے نا، تو آپ ان قبیلوں میں جا کر دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے۔ جی ہاں، نئے نئے لوگ آتے تھے، اجنبی لوگ آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض جانتے تھے، بعض نہیں جانتے تھے، بعض آپ کا نام سنے ہوئے ہوتے تھے، بعض نے کچھ بھی نہیں سنا ہوا ہوتا تھا، بعض آپ کو جانتے ہی نہیں تھے، آپ بھی اسٹرینجر تھے ان کے نزدیک، اور آپ کے نزدیک وہ لوگ بھی اسٹرینجر تھے۔ تو آپ حج کے موقع سے قبیلوں میں جا کر دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد 3 سال تک چھپ کر دعوت کا کام کرتے رہے۔ پھر 4تھے سال آپ نے علی الاعلان دعوت کا کام شروع کر دیا، جو وہاں 10 سال تک چلتا رہا۔ کتنے سال تک؟ 10 سال تک، کیونکہ 13 سال آپ کہاں رہے؟ نبوت کے ملنے کے بعد 13 سال مکہ میں رہے، تو 3 سال تو آپ چھپ کر رہے، دعوت کا کام کیا، اور اس کے بعد 10 سال آپ نے علی الاعلان کھلم کھلا دعوت کیا، 13 سال، اور 40 سال میں نبوت ملی تو 53 سال 53 ایئرز آپ وہاں رہے، مکہ میں رہے۔ اس عرصے میں آپ موسم حج میں بھی دعوت کا کام کیا کرتے تھے، اور عکاظ اور مجنہ اور ذل مجاز بازاروں میں حاجیوں کے پاس ان کی قیام گاہوں میں جایا کرتے تھے۔ یہ عکاظ بہت بڑا بازار تھا، یہاں لوگ جمع ہوتے تھے، ہر قبیلے والے الگ الگ خیمہ لگاتے تھے، اور انہیں اس بات کی دعوت دیا کرتے تھے کہ وہ آپ کی مدد کریں اور آپ کی حفاظت کریں، تاکہ آپ اپنے رب عز و جل کا پیغام پہنچا سکیں، اور ان کو اس کے بدلے میں جنت ملے گی، لیکن آپ اپنی مدد کے لیے کسی کو بھی تیار نہ پاتے۔ یعنی آپ کہتے بھی میری مدد کرو، میں کچھ کام لے کر آیا ہوں، میں وہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، میرا ساتھ دو، لیکن کوئی آپ کی مدد کو تیار نہ ہوتا، حتیٰ کہ آپ ایک ایک قبیلہ کے بارے میں اور اس کی قیام گاہ کے بارے میں پوچھتے اور ہر قبیلے کے پاس جاتے، اور اسی طرح چلتے چلتے آپ بنی عامر بن صعصع کے پاس پہنچے۔ آپ کو کبھی کسی کی طرف سے اتنی اذیت اور تکلیف نہیں پہنچی جتنی ان کی طرف سے پہنچی، یہاں تک کہ جب آپ ان کے پاس سے واپس چلے تو وہ آپ کو پیچھے سے پتھر مار رہے تھے۔ پھر آپ بنو محارب بن خصفہ کے پاس تشریف لے گئے، ان میں آپ کو ایک بوڑھا ملا جس کی عمر 120 سال تھی۔ آپ نے اس سے گفتگو فرمائی اور اس کو اسلام کی دعوت دی، اور اس بات کی دعوت دی کہ وہ آپ کی مدد اور حفاظت کرے تاکہ آپ اپنے رب کا پیغام پہنچا سکیں۔ تو اس بڈھے نے جواب دیا
او آدمی تیری قوم تیرے حالات کو ہم سے زیادہ جانتی ہے، اللہ کی قسم جو بھی تجھے اپنے ساتھ اپنے علاقے میں لے کر جائے گا وہ حاجیوں میں سے سب سے زیادہ بری چیز کو لے کر جائے گا، العیاذ باللہ، نعوذ باللہ۔ بڈھا تھا 120 برس کا تھا، لیکن دیکھیے زہر اگل رہا ہے، آگ منہ سے نکال رہا ہے۔ اپنے آپ کو ہم سے دور رکھ، یہاں سے چلے جاؤ۔ اور ابو لہب وہاں کھڑا ہوا اس محاربی بڈھے کی باتیں سن رہا تھا، تو وہ اس محاربی بڈھے کے پاس کھڑے ہو کر کہنے لگا اگر سارے حاجی تیری طرح سخت جواب دینے والے ہوتے تو یہ آدمی اپنے دین کو چھوڑ دیتا، یہ ایک بے دین اور جھوٹا آدمی ہے، نعوذ باللہ۔ اس محاربی بڈھے نے جواب دیا تم اس کو زیادہ جانتے ہو، یہ تمہارا بھتیجا اور رشتہ دار ہے، اے ابو عتبہ شاید اسے جنون ہے، ہمارے ساتھ قبیلے کا ایک آدمی ہے جو اس کا علاج جانتا ہے۔ ابو لہب نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن وہ جب بھی آپ کو عرب کے کسی قبیلے کے پاس کھڑا ہوا دیکھتا تو دور ہی سے چلا کر کہتا یہ بے دین اور جھوٹا آدمی ہے، العیاذ باللہ۔ یہاں تک دیتے ہیں، آگے بھی انشاءاللہ بات چلے گی۔ دیکھیں ہمارے نبی نے دین کو، اللہ کے دین کو اور اس پیغام کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا، کیسی مشقت کے ساتھ، کیسی اذیت کے ساتھ، کیسی تکلیف کے ساتھ لوگوں تک پہنچایا، لوگوں میں دعوت دی، تنے تنہا اکیلے لوگ مارتے رہے، گالیاں دیتے رہیں، جواب سختی کے ساتھ دیتے رہیں، جھڑکتے رہیں، اور آپ نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہیں۔ جی ہاں، تو اور تب جا کر یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اس دین کو اگر ہم نے چھوڑ دیا، اس کو نہ سیکھا، نہ اس دین پر ہم نے عمل کیا، اور نہ اس دین کی ہم نے لوگوں کو دعوت دی، تو پھر اللہ ہماری پکڑ کریں گے۔ اس لیے درخواست یہ ہے کہ ہم اس دین کو سیکھیں، اس دین کو سمجھیں، شریعت کو سیکھیں، شریعت کو سمجھیں، پھر اس پر عمل کریں اور لوگوں کو اس کی طرف راغب کریں، لوگوں کو اس کی طرف بلائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم کل رجوع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔